ملیے ملتان کے فرشتہ صفت میاں بیوی صفیہ بی بی اور یاسین سے۔ کسی بدبخت نے اپنا نومولود بچہ کچرے کے ڈھیر میں پھینکا تو انہوں نے کچرے کے ڈھیر سے بچہ اٹھا کر اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، کچرے کے ڈھیر سے ان کو بچہ کیسے ملا، کیا ان کی پہلے بھی کوئی اولاد ہے، تمام تر تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ یاسین صاحب اور ان کی مسز صفیہ بی بی موجود ہیں جن کو یہ بچہ ملا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ بچہ کہاں سے ملا اور کیسے ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صفیہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا کرم۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ننھا سا پھول کہاں سے ملا اور کیسے ملا؟ میں گورنمنٹ جاب کرتی ہوں، گورنمنٹ ملازم ہوں۔ میں ڈیوٹی سے آ رہی تھی، تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو یہ بچے کھیل رہے تھے گلی میں، گلی محلے میں یہ بچے کھیل رہے تھے، تو ادھر ایک کتا کھڑا تھا، تو کتے نے جیسے کپڑا ہٹایا تو بچوں نے کہا کہ ادھر بچہ رو رہا ہے، تو پھر ہم نے سب محلے والوں کو اکٹھا کیا، جا کے دیکھے تو بچہ یہ پڑا تھا ادھر رو رہا تھا، تو میری بہن اور میں ہم محلے والے ساتھ گئے ہیں سارے، تو جا کے اس بچے کو اٹھایا تو یہ کپڑے بھی نہیں تھے، ایسے ہی کسی نے پھینک دیے بچے کو۔ اس کو اٹھا کے ہم پھر گھر لے آئے ہیں، تو اس کو صاف کیا، ریسکیو والوں کو بلوایا ہے اور 15 بھی کی تھی، وہ بھی آ گئے، انہوں نے ساری تشویش کی ہے، سب کچھ دیکھ کے پھر ہم نے اسے اپنے پاس سے رکھا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جمع کروانا پڑے گا، لیکن ہم نے جمع نہیں کروانا، یہ ہمارا بچہ ہماری قسمت میں تھا، ہم لے آئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اللہ گواہ ہے کہ ہم اسے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر رکھیں گے، اور یہ میرا ایک بیٹا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے تو یہ میرا پہلے بیٹا ہے، اور میں اسے اپنی زندگی میں جتنی عرصہ میری زندگی ہے اور اسے اچھی پرورش انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں، جب آپ کو بچہ ملا، آپ بتا رہی ہیں کہ اس کے کپڑے بھی نہیں تھے، تو کس حالت میں تھا، کسی تھیلے وغیرہ میں تھا یا کس طرح؟ جی ایک بورا تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر ایک اور کپڑا تھا، ایسے ہی ننگا پڑا تھا، اس کپڑے کے اوپر بالکل اوپن پڑا تھا بچہ، اس کے اوپر کوئی کپڑے نہیں تھے، نہ ہی صاف کیا ہوا۔ کہاں سے ملا ہے؟ آپ کے گھر کے پاس ہی ہے؟ کوئی جگہ کہاں سے تھا؟ کوئی کچرے کا ڈھیر تھا، کیا تھا؟ جی تھوڑا سا کچرا تھا، خالی پلاٹ پڑا تھا، اس میں تھوڑا سا کچرا وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں ہی پڑا ہوا تھا، کچرے کے اوپر ہی پڑا تھا بچہ، تو ہم اٹھانے لگے تو ہمیں کہتے ہیں نہ اٹھاؤ، کوئی کہتا ہے اٹھا لو، پھر میں نے اسے اٹھا لیا ہے، اٹھا کے اس کو میں گھر لے آئی، اسے صاف سوف کیا ہے، 15 والے کو بھی کال کر دی تھی، تو پولیس والے بھی آئے، SHO بھی آئے، سارے انہوں نے آ کے تشویش کر لی ہے، تو لہٰذا اس بچے کو نا میں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ بہت اچھی پرورش کروں گی۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ جب آپ بچے کو گھر لے کے آئیں، آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ بچہ رکھیں گے یا جمع کروا دیں گے ادھر؟ جی میں نے بتایا تھا اپنے ہسبینڈ کو، میاں کو میں نے بتایا یہ کام کرتے ہیں، تو یہ کام پہ ہی تھے، دکان پہ، تو میں نے انہیں فون کر کے جب بتایا تو یہ بھی کہنے لگے ابھی جو ہے نا آپ جیسے وہ کر رہے ہیں تشویش انہیں کرنے دیں، لیکن بچہ ہم نہیں دیں گے، بچہ اپنے پاس ہی رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، یہ ننھی جان ملی ہے، تو ہم اس کی بہت اچھے سے کیئر کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ بچہ ملا اور آپ نے اس کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر، تو آپ کے وہاں پر کیا فیلنگس تھی، کیا محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ سر جی فیلنگ تو ایسی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بچہ اتنا خون سے لت پت تھا، تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ گند ہے، کچرا ہے، اس کے ساتھ بلڈ ہے، کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں آمل، وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی بچے کے، تو وہ بلڈ بھی مطلب میرے کپڑوں پہ بھی بلڈ لگ گیا، میرے ہاتھوں پہ بھی بلڈ لگ گیا، تو میں اس بورے میں اس کو اٹھا کے لپیٹ کے اس کو میں گھر لے آئی تھی۔ تو کنفیوژن یہ ہوئی ہے کہ یہ خوف آ رہا تھا اللہ پاک سے کہ یا اللہ اس کے ماں باپ کون سے ہیں جو اس کو پھینک کر گئے ہیں، وہ بھی تو اللہ پاک کے انسان ہی ہے بنائے ہوئے، اور آدم کی اولاد ہے، اور اس کو کیسے، اس ننھی جان کا کیا قصور تھا جو اس کو پھینک کر گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ صفیہ بی بی کے ہسبینڈ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یاسین بھائی یہ بتائیں کہ اب بچہ آپ نے پالنا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ کو ننھا سا پھول ملا ہے، تو یہ بتائیں کہ اب آپ نے اس کو پالنے کا سوچا ہے، تو آگے جو اس کی کاروائی ہے ادھر یتیم خانے وغیرہ میں آپ نے کاروائی کر لی ہے؟ نہیں ابھی نہیں کی، کرنی ہے۔ میں نے SHO سے بات کی تھی، انہوں نے کہا یتیم خانے میں جمع کرواؤ، میں نے کہا میں نے جمع نہیں کروانا، میں رکھنا خود ہی ہے، لیکن وہاں اگر کوئی لکھ پڑ ہے تو وہ میں کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو ہے نا بچہ لے کے آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا، کیونکہ مجھے اعتماد نہیں ہے، لوگ یہاں پہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بھی ہمیں دے دو، وہ کرو وہ کرو، تو جب ہم ملا ہمیں ہے تو ہم کسی کو کیوں دیں؟ تو میں نے اس لیے اسے کہا، میں نے کہا میں بچہ ساتھ لے کے نہیں آنا چاہتا، ہاں ساتھ تب لے آؤں گا کہ آپ کی گارنٹی ہوگی کہ آپ بچہ میرے ساتھ واپس بھیجیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کسی اور کو اٹھا کے دے دیں، تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہے، آپ کو ایک ننھا سا پھول ملا ہے، آپ کا پہلے بھی بیٹا ہے، اس جب وہ پیدا ہوا ہوگا تو بڑی خوشی ہوگی، اور یہ اب ملا ہے تو کتنی خوشی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری 20 سے 22 سال ہو گئے شادی کو، بڑی بیٹی میری 18 سے 19 سال کی ہے، پھر 13 سال بچہ نہیں ہوا، بچے کی کشش کو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، بچوں کے بغیر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تب جا کے یہ پیدا ہوا بیٹا. تو اب بھی یہ خواہش تھی کہ یار زندگی ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زندگی رکھے, لیکن یہ ہے کہ بچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جوڑی بنا دی تو میرے لیے یہ خوشی ہے, تو میرے 2 ہو گئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بزنس بھی ابھی سٹارٹ کیا, بزنس کیا ہے تو بزنس کرنے سے دوسرے دن یہ بچہ مل گیا. میں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے, بزنس میں نے زندگی میں پہلی بار کیا ہے, تقریباً 1.5 ہفتہ ہو گیا. تو یہ اس طرح بزنس شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ پھول دے دیا. بڑی بات ہے یار, ایسے لگتا ہے جیسے یہ بچہ آپ کے کاروبار کے لیے یا آپ کے لیے ایک خوشیاں لے کے آیا, گھر میں برکتوں کا سبب بنے گا. یہ مسز میری بھی اسی سوچ پہ تھی کہ شاید ہم جمع کرا دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یار ہم بزنس کرا, بزنس بھی چل رہا ہے اور یہ بچہ ہمیں مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خوشیاں دینا چاہ رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم خوشی کسی کو دے بیٹھے ہیں. تو یہ بچہ ہے نا, ہم کسی کو دے دوں تو خوشی اپنی اٹھا کے کسی اور کو دینے کی بات ہے نا. آپ ابھی یہ بتائیے کہ پہلے بیٹے کا نام کیا ہے اور اب اس کا کیا نام سوچا ہے؟ اس کا نام ہے محمد حذیفہ اور اس کا میں نے رکھا ہے محمد علی. اور جیسے مجھے اس کی خوشی ہوئی تھی اور یہ میری گود میں, اور ابھی بھی مجھے اتنی ہی خوشی ہے. کوئی نام لے لے نا کہ یہ ہمیں دے دو, لیکن ایسے میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جن بدبخت ماں باپ نے اس ننھی سی جان کو کچرے کے ڈھیر پر پھینکا ہے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ان کو 100 بار کیا کروڑ بار میں لعنت بھیجنا چاہتی ہوں ایسے والدین پہ, ماں ہے باپ ہے کوئی بھی ہے, ان پہ لعنت دینی چاہیے کہ ایسی ننھی جان کا کیا قصور تھا, اس معصوم کا کیا قصور تھا. اگر نہیں ہے تمہارے پاس اس کا رزق تو کسی ضرورت مند کو دے دیتے, ایسے کسی جانور کے پاس تو نہ دیتے نا, کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور بھی تو اسے لے کے جا سکتا تھا, رات ہو جاتی بچہ نہ روتا. ان سے پوچھیں کہ جو بے اولاد ہے جو ضرورت مند ہیں, میرے پاس ہزاروں کی تعداد سے آگے کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو. جی ناظرین, آپ نے آج کی سٹوری دیکھی. اللہ پاک اس ننھے پھول کو صحت والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیں. دیکھتے رہیے ہمارا ملتان. اللہ نگہبان.